بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک شرابی کی زبردست کہانی بتانے جا رہا ہوں، ایک غریب کی مدد کا فائدہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شرابی تھا، بہت شراب پیتا تھا۔ ایک دن اسے چند دوستوں کو بلایا، دعوت کی محفل لگی، شراب لائی گئی، اور شراب کی محفل جب گرم ہوئی تو اس شرابی کو خیال آیا کہ شراب کے ساتھ اگر کچھ کھانے پینے کو بھی مل جائے تو بڑا مزہ آئے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو 4 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ بازار جاؤ اور کچھ اچھی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ۔ نوکر نے کہا ٹھیک ہے۔ اس غلام نے 4 درہم لیے بازار گیا۔ جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کسی مجبور، بے بس اور غریب کو لے کر کھڑے ہیں اور بازار میں زور سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا؟ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام کو ایسا لگا کہ اس غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ اس نے اس بزرگ کو 4 درہم دیے۔ بزرگ نے 4 درہم لیے اور اس غریب کو دیے۔ غریب خوش ہو کر ہنستا کھیلتا ہوا کہ بتا تیری 4 دعائیں کیا ہیں؟ تو غلام نے کہا کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ یہ 4 درہم کا بدلہ مجھے مل جائے جلدی سے، تاکہ مجھے مالک کے سامنے جانا ہے تو کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہ اس کو یہ 4 درہم کا بدلہ اچھا دے۔ پھر بزرگ نے پوچھا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں، مجھے میرا مالک آزاد کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ اس کو آزادی دے۔ کہا کہ تیری تیسری دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرا مالک شراب بہت پیتا ہے، آپ دعا کرے کہ اس کی شراب چھوٹ جائے۔ تو بزرگ نے ہاتھ اٹھایا، اس کی بھی دعا کر دی۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ تمہاری چوتھی دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، اس پورے بازار کی، میرے مالک کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر 4 دعائیں کر دی۔ غلام کا مالک کے پاس واپس جانا۔ جب غلام مالک کے پاس واپس جاتا ہے، غلام اترا منہ لیے جب واپس لوٹا تو مالک تو بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی غلام آیا، ایک تو دیر سے آیا، اس کے بعد خالی ہاتھ آیا، تو مالک بہت غصے میں تھا۔ مالک نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں 4 درہم دیے تھے کھانے کے لیے، سامان لانے کے لیے، ایک تو تم دیر سے آئے، اوپر سے خالی ہاتھ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ تو اس غلام نے اطمینان سے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میرے 4 دعائیں اس بزرگ سے کروائی ہے تو انہوں نے مجھے 4 دعائیں دی ہے۔ مالک نے جب پورا قصہ سنا تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ کہا کہ بتا تو نے 4 دعائیں کیا کروائی ہے؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کروائی کہ مجھے یہ 4 درہم کا بدلہ مجھے ملے۔ مالک نے کہا کہ جا، میں نے تجھے 4000 درہم انعام میں دے دیے۔ غلام خوش ہو گیا۔ کہا کہ دوسری دعا کیا کروائی؟ میں نے دوسری دعا یہ کروائی کہ میں غلام ہوں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک نے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہا کہ تیسری دعا کیا کروائی؟ کہا کہ میں نے یہ دعا کروائی کہ میرا مالک بہت شراب پیتا ہے، خدا اس کی دارو چھڑوا دے، اسے نیک بنا دے۔ تو مالک نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کہا کہ چوتھی دعا کیا کروائی؟ کہ میں نے چوتھی دعا یہ کروائی کہ خدا میری اس بزرگ کی، اس غریب کی، سارے بازار کی، میرے مالک کی، اس کے دوستوں کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں۔ بہرحال جب مالک رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے تیرے بس کے 3 کام کر دیے، چوتھا کام ہم کر دیتے ہیں۔ ہم نے تیرے دوستوں کی، تیرے اس غلام کی، اس بزرگ کی، اس غریب کی اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کہانی سے دوستو یہ سبق ملتا ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس قصے سے ہم کو 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ
کبھی بھی کسی غریب کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے آپ کی حیثیت ہو یا نہ ہو، کم ہو لیکن کم دو، تھوڑا ہو تھوڑا دو، لیکن خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو جو بھی کام اپنے بس میں ہیں وہ کر دینا چاہیے، تو پھر اللہ جو اس کے بس میں ہے اور اس کے بس میں سب کچھ ہے، وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔